السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام کی اقتداء میں جماعت سے نماز ادا کرتے ہوئے یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے بعض مقتدی حضرات یہ دو بڑی غلطیاں کرتے ہیں، اور یہ اتنی بڑی غلطیاں ہیں کہ ان کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوتی۔ نماز کے دو بہت ہی اہم بہت ہی ضروری مسائل آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ میری گزارش ہے کہ توجہ سے سن کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ دو بہت ہی اہم مسائل ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر ایک پر ایک غلطی تو مقتدی حضرات تکبیر تحریمہ میں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، بعض لوگ امام سے پہلے ہی تکبیر تحریمہ کہہ لیتے ہیں، یعنی امام صاحب تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں، اور بعض مقتدی جلد بازی میں امام سے پہلے ہی تکبیر تحریمہ کہہ لیتے ہیں۔ اس حوالے سے سمجھ لیں کہ اگر مقتدی نے لفظ اللہ امام کے ساتھ شروع کیا اور اکبر امام سے پہلے کہہ لیا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ یعنی امام سے پہلے اگر ہم لفظ اکبر کہہ لیتے ہیں تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی۔ بعض لوگ جلد بازی میں یعنی امام صاحب اللہ اکبر یہ مکمل نہیں کہتے، اور بعض مقتدی جلد باز ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ تو اس طرح اگر آپ تکبیر تحریمہ امام سے پہلے کہہ لیتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ہم نے امام کی اقتداء میں تکبیر تحریمہ کہنی ہے، یعنی ہمارا لفظ اکبر جو ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں یہ امام سے پہلے ادا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ امام سے پہلے ہم کہہ لیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ ایک بڑی غلطی تو یہ ہے، اس میں ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ نمبر دو پر بعض لوگ جماعت میں شامل ہوتے وقت ایک غلطی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ امام صاحب رکوع میں ہیں، اب یہ بعد میں آیا ہے اور اس نے تکبیر تحریمہ کہہ کر جو ہے وہ جماعت میں شامل ہوا ہے، یہ رکوع میں جانے لگا، امام صاحب جو سیدھے کھڑے ہو گئے رکوع سے، اب یہ خود ہی رکوع میں چلا گیا اور اس کے بعد پھر رکوع سے کھڑا ہو گیا، یعنی اس نے اکیلے امام کو رکوع میں نہیں پایا، امام رکوع سے کھڑا ہو چکا تھا، اس کے بعد پھر یہ رکوع میں پہنچا ہے۔ اب بعض لوگ اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری رکعت مکمل ہو گئی، یہ ہمیں رکعت حاصل ہو گئی۔ تو یاد رکھے گا، اس طرح آپ جماعت میں تو شامل ہو چکے ہیں، لیکن یہ رکعت آپ کاؤنٹ نہیں کریں گے، یہ رکعت آپ نے حاصل نہیں کی، بلکہ اس رکعت کو آپ بعد میں ادا کریں گے۔ اگر امام صاحب کو آپ نے رکوع میں پا لیا ہے تب تو آپ کو یہ رکعت مل گئی۔ اگر امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو گئے اس کے بعد پھر آپ رکوع کر رہے ہیں تو آپ کو یہ رکعت حاصل نہیں ہوئی۔ رکعت آپ کو تب حاصل ہوگی جب آپ امام کو رکوع میں پا لیں گے۔ بعض لوگ اس طرح نماز ادا کرتے ہیں، پھر خود ہی رکوع کر لیتے ہیں، اس کے بعد میں وہ رکعت ادا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ مثلا اگر کوئی ظہر کے فرض ادا کر رہا ہے، 4 رکعت فرض ہیں، اگر وہ 3 پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر مغرب کی 3 رکعت فرض ہیں، اگر کوئی 2 پڑھ لے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر امام کو رکوع میں پا لیا تب تو یہ رکعت آپ کاؤنٹ کریں، آپ کو یہ رکعت حاصل ہو گئی۔ لیکن اگر امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو گئے اس کے بعد پھر آپ رکوع میں پہنچے ہیں تو اب وہ جماعت میں تو شامل ہو چکے ہیں، لیکن یہ جو رکعت ہے یہ بعد میں آپ ادا کریں گے تو آپ کی نماز مکمل ہوگی۔ یہ بہت ہی اہم مسائل تھے جن میں اکثر لوگ جو ہے غفلت کا شکار ہیں اور ان کی طرف توجہ نہیں جاتی ان کی، اور وہ اس طرح اپنی نمازوں کو جو ہے خراب کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کے مسائل سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔